سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ ثالثی عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا بھارت کا اقدام درست نہیں۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر ثالثی کارروائی روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطل کرنے سے عدالتی کارروائی نہیں رکے گی۔ ثالثی عدالت سنتاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ عدالت نے سنتاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سنتاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ معطلی کی شق شامل نہیں۔ سنتاس معاہدے کا اطلاق پاکستان اور بھارت کے اسے معطل کرنے کے متفقہ فیصلے کے بغیر جاری رہے گا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر کسی مسئلے میں ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ ثالث کا کردار روکنا معاہدے میں تنازعات کے حل کی لازم شق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے 2016 میں مغربی دریاؤں پر غیر قانونی آبی ذخائر کی تعمیر کے خلاف ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بھارت نے ثالثی عدالت کی کارروائی معطل کرنے کی استدعا کی، جو آج مسترد کر دی گئی۔ حکومت پاکستان نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ 7 ججز کی اکثریت کے ساتھ نظرثانی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام سول نظرثانی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ 12 جولائی 2024 کا اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا گیا۔ 2 ججز جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے پہلے دن ہی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پمر نے آج بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا 8 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 10 رکنی آئینی بینچ نے 17 سماعتوں کے بعد فیصلہ سنایا۔ فیصلہ 7 ججز کی اکثریت سے دیا گیا ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلے کے مطابق نظر ثانی بینچ 13 ججز پر مشتمل تھا۔ 2 ججز جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے پہلے دن ہی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ 7 ججز کی اکثریت نے نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ ان میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 41 نشستوں پر نظر ثانی کا فیصلہ دیا۔ ان کا 39 نشستوں پر پرانا حکم برقرار رہے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل 77 مخصوص نشستیں ہیں جو اب حکمران اتحاد کو ملیں گی۔ قومی اسمبلی کی 22، صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو مل گئی۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کی 19 خواتین، 3 اقلیتی نشستیں مل گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی 21 اور اقلیتوں کی 4 نشستیں شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24، اقلیتوں کی 3 نشستیں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 جبکہ 1 اقلیتی نشست حکمران اتحاد کو ملے گی۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5 اور JUI کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ وزیر اعظم نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کہا، فیصلے سے آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے، قانون کی درست تشریح ہوئی۔ اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ دریائے سوات میں آج صبح سیلابی ریلا سیاحوں کو بہا لے گیا۔ ناشتہ کرنے اور سیلفیاں لینے کے لیے دریا کے خشک حصے میں موجود سیاح اچانک پانی آ جانے کے بعد مدد کے لیے پکارتے رہ گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ سب کو بہا لے گیا۔ عین شاہد کا کہنا ہے کہ اچانک آوازیں آئیں کہ لوگ پھنس گئے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے رہے، 1.5 گھنٹے تک لوگ پھنسے رہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دریائے سوات میں ڈوبنے والے 17 میں سے 9 افراد کی لاشیں مل گئیں، 4 کو بچا لیا گیا جبکہ 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔ محبوب علی رپورٹ کریں۔ آج صبح سوات بائی پاس کے مقام پر دریا کنارے ہوٹل پر ناشتہ کرنے والی چند فیملیز دریا کے خوش حصے میں اتری۔ اچانک ریلا آیا اور سب کو بہا لے گیا۔ لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن دریا کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی نہ ٹھہر سکا۔ خراش مناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ ایک ٹیلے پر مدد کے منتظر تھے۔
یعنی شاہد کا کہنا تھا کہ اچانک آوازیں آئی کہ لوگ پھنس گئے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے رہے, 1.5 گھنٹے تک لوگ پھنسے رہے. جس وقت یہاں پہ یہ حادثہ پیش ہے, یہاں پر ہم موجود تھے, تو یہاں سے لوگوں نے بار بار انتظامیہ کو کالیں بھی کی, ریسکیو والوں کو بھی کالیں کی. کچھ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے ریسکیو والے, لیکن وہ بر وقت رسپانس نہ کر سکے, اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. ہم خود اپنی اڈے میں بیٹھا تھا, ادھر جیسا پانی آیا تو ادھر سے آواز یہ ہے کہ یار لوگ بیچ میں پھنسا ہے. ہم ادھر آیا, دیکھا, ویڈیو بھی کیا. 19 آدمی تھا ادھر کھڑا تھا بیچ میں, اور بہت ٹائم ہو گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا. آدھا لوگ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا. سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی متاثرہ فیملی کے ایک فرد نے جیو نیوز کو بتایا کہ ان کی فیملی کے 10 لوگ پانی میں بہہ گئے. صبح میرا تو بات کہنے لگا کہ ہم نران کا گان کی بجائے نا سوات کلام جا رہے ہیں. پہلے سوات جائیں گے پھر کلام جائیں گے. بس یہی میری بات ہے. اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ کال کی تو میرا جو دماد تھا نا وہ بھی رونا شروع کر دیا. میری بیٹی, میں کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے ہمارے بچے جو ہے نا دریا میں بہہ گئے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والے سیاحوں کو وارننگ دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ دریا میں اتر گئے. فلش فلڈ میں ایک دم سے پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, اور یہ اس واقعے میں بھی ہوا. اس پرٹیکولر کیس میں بھی جو لوکل ہوٹل مینجمنٹ ہے اور لوکلز جو تھے وہاں پر, انہوں نے بھی ایک وارننگ دی تھی کہ دریا سوات میں پانی کا بہاؤ تیز ہے, آپ برائے مہربانی وہاں نہ جائیں. ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ناقص کارکردگی پر اسسٹنٹ کمشنر سوات اور فوج داخلہ سمیت 4 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی, جیو نیوز, سوات. دریائے سوات کے حادثے میں ڈوب جانے والے 10 میں سے 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. سیالکوٹ کے رہائشی اس خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عمر اجاز. میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے ایک نواحی علاقے میں. گزشتہ رات یہاں سے یہ 14 افراد ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر یہاں سے گئے سیر و تفریح کے لیے, اور جب وہ سوات پہنچے تو ان کو ایک دردناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا. میں اس وقت جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر پورا علاقہ جو ہے اس وقت غم سے نڈال ہے. یہاں پر سوگ کا سماں ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے. اس خاندان سے ان کا دکھ بانٹنے کے لیے یہاں پر ان کے محلے دار, رشتہ دار سب یہاں پر موجود ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوات واقعے پر اظہار افسوس. کہا ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کی موت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اس واقعے نے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے. خیبر پختونخوا میں پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں. حکومت کو چاہیے عوام کی فلاح کے لیے سوچے. گزارش کرتا ہوں مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں. کیلیفورنیا کی جھیل تاہو میں 2 روز پہلے کشتی الٹنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حادثہ بھی سوات واقعے سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ جھیل میں پانی ایک دم بڑھ گیا اور جھیل میں لہریں 10 فٹ تک بلندی تک چلی گئیں. اس دوران طوفانی بارش اور اولے بھی برسے. کشتی پر 100 افراد سالگرہ منانے کے لیے گئے تھے. اس دوران طوفان کے باعث کشتی الٹ گئی, جس کے باعث 8 افراد جان سے چلے گئے. کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی دن بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، جنا ٹرمینل، سادی ٹاؤن، گلشن ایم آر، ناظم آباد، پی ایف بیس مسرور اور فیصل بیس پر بھی بارش ہوئی. سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر، تھرپاکر، بدین، عمرکوٹ سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ، میاں والی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے. کراچی میں آج 3 طیاروں کے ساتھ مختلف واقعات رونما ہوئے، جن کے بعد طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. کراچی سے جدہ جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے انجن میں آگ لگ گئی. ہنگامی لینڈنگ کے بعد مسافروں کی امیگریشن منسوخ کر دی گئی. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق کراچی سے استنبول جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی ایک پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، جس سے طیارہ پرواز کے قابل نہیں رہا. پرندہ ٹکرانے کا دوسرا واقعہ کچھ ہی دیر بعد لاہور سے آنے والی نجی فضائی کمپنی کے طیارے کے ساتھ لینڈنگ کے وقت پیش آیا. تینوں واقعات میں مسافر محفوظ رہے.
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی بلا جواز جارحیت پر اللہ نے ہمیں شاندار فتح دی۔ افواج پاکستان، سیاسی قیادت، عوام اور میڈیا نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ پاکستان کی فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ اراکین پارلیمنٹ سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نے بھارت کے ناپاک عزائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے دوران پاکستان نے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیل ایران تنازع کے حل سے خطے میں امن و خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے بجٹ کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ سب کو مل کر پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ یقین ہے کہ یہی مثالی اتحاد پاکستان کی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں، پاکستان نے نہ پہلے اس کی اجارہ داری قبول کی اور نہ کبھی کرے گا۔ دہشت گرد بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے جو اس کا اپنی اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں پر متعصبانہ اور ظالمانہ رویوں کا نتیجہ ہے۔ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہندوستان ہے۔ افغانستان سے ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی دہشت گردانہ پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دے۔ زمین زہرا رپورٹ کریں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آرمی ایڈیٹوریم میں سول سروسز اکیڈمی کے 92 کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب میں ملکی ترقی اور استحکام کے لیے عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان مضبوط تعلق کو ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تمام اکائیوں میں ہم آہنگی کی بنیاد سول بیوروکریسی اور پاکستان کی انتظامیہ ہے اور یہ بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی اتحاد اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے LOC سے سمندر تک ہندوستان کی بلا جواز جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا، کیونکہ پاکستان حق پر تھا اور اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ ان کا کہنا تھا افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی اس کی اجارہ داری قبول کی ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ انہوں نے دہشت گردی کو بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دیا، جو اس کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویے کا نتیجہ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کی سب سے بڑی سرپرست ریاست بھارت ہے۔ بحیثیت قوم پاکستانی ہم کبھی بھی ہندوستان کے آگے جھکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے۔ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تاہم ان سے ایک ہی تقاضا ہے کہ وہ ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دیں۔ آرمی چیف عاصم منیر نے نوجوان افسران پر زور دیا کہ وہ ذاتی، لسانی یا علاقائی شناخت سے بلند ہو کر پاکستانیت کو اپنائیں۔ ہر نظام میں مسائل اور کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ کمزوریوں اور منفی قوتوں کو نظام پر حاوی نہ ہونے دیں۔ فیلڈ مارشل نے افسران کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اندر جرأت، قابلیت اور کردار پیدا کریں، اور اگر کبھی کسی ایک خوبی کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمیشہ کردار کو ترجیح دیں۔ سرمین سہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی کے شہری کی محبت میں تیونس سے آئی خاتون کو 7 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ خاتون تھانے پہنچ گئی، حکومت سے ایگزٹ پرمٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون لیاری کے ایک نوجوان کی محبت میں پچھلے سال 28 نومبر کو تیونس سے کراچی آئی تھی۔ اگلے روز اس کی شادی ہوئی۔ خاتون کے مطابق شوہر نے اسے شادی کے 7 ماہ بعد طلاق دی۔ اس کا وزٹ ویزا 18 فروری کو ختم ہو چکا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے افضل ندیم ڈوگر سے۔ افضل ندیم، بتائیے گا یہ خاتون کیا کسی محفوظ ٹھکانے پر ہے اب، اور خاتون کا مطالبہ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ امریکی خاتون اونیجا اینڈریو کی طرز کی کہ ایڈوانس ورژن ہے، تھوڑا سا میں سمجھوں گا اس کو ناکام محبت کا، کہ یہ پاکستان آئی تھی، ان کی سوشل میڈیا پہ محبت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی جو شادی ہوئی، جیسا کہ آپ نے بتایا اب طلاق ہو چکی ہے۔ گھریلو ناچاکی تھی اور شادی میں اس کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ بڑی دھوم دھام سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو۔ پہلے تو ان کو روکتے رہے کہ یہ پاکستان نہ آئیں، لیکن جب یہ پاکستان پہنچ گئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ناچاکی ان کی کچھ وجوہات پہ ہونے لگ گئی تھی، لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ان کی طلاق ہوئی۔ اب یہ خاتون پولیس کے پاس ہے، وومن پولیس کے پاس ہے، اور یہ انہوں نے شیلٹر لیا ہے۔ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے جس کے لیے رینیو کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی واپسی کی ٹکٹ کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند روز میں یہ اپنے وطن واپس جا سکیں گی۔ بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر، آپ نے ڈیٹیلز بتائیں۔ وزارت داخلہ نے عاشورہ محرم کے لیے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فوج کی تعیناتی کے لیے 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فوج محرم الحرام کے عشرے میں سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔
पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान दफ़ा 144 के तहत 7 मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में पाबंदियों का इतलाक 27 जून से 6 जुलाई तक रहेगा। डबल सवारी पर पाबंदी सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंजूर शुदा जलसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हथियारों और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरक़ों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। जुलूस के रास्तों पर मकानों या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चे बनाने, खड़े होने, पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। बुजुर्ग, शहरी, ख़वातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारे डबल सवारी से मुस्तस्ना होंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों को सदारती अहकामात के खिलाफ ऐसे फैसले देने से रोक दिया जिनका असर मुल्क गिर हो। इससे पहले वाशिंगटन, मैरीलैंड और मैसाचुसेट्स के रियासती अदलिया ने अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की अमरीकी शहरियत का हक महदूद करने के सदर ट्रंप के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने का सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बरकरार रहेगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि कुछ रियासतों में सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी बहुत बड़ी फतह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है, जो कहते थे नवाज शरीफ माइनस, आज वो खुद माइनस हो गए। उनको किसी ने नहीं, इनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया है। मेरी बहन अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी पीटीआई माइनस हो चुके हैं। मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब से पीने के साफ पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर करते हुए उन्होंने ईरान इसराइल हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम जनूबी पंजाब के साथ झूठे वादे किए गए। हम जनूबी पंजाब में पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, अपनी ही जमात के बड़ों से है, जिनका नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल बना रहे हैं, जो 2.25 घंटे में मंजिल पर पहुंचाएगी। पिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन चलेगी। पंजाब की पहली एयरलाइन की परवाज इस साल दिसंबर से पहले टेक ऑफ करेगी। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करते रहे। एक मौके पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। नून लीग के राना सना ने कहा है कि फैसले के नतीजे में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और नून लीग भी अपने तौर पर सादा अक्सरियत के करीब पहुंच जाएगी। तहरीक इंसाफ को अपने ही फैसलों का नुकसान हुआ है। जिस जमात ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फैसले से कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो कोलिशन को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो जाएगी और पीएमएलएन भी अपने तौर पे एक सिंपल मेजॉरिटी के काफी करीब जो है वो पहुंच जाएगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, रेलेवेंट इलेक्शन रूल्स बड़ी वजाहत रखते हैं कि एक ऐसी जमात जिस जमात ने ना इलेक्शन लड़ा हो, जिस जमात का ना कोई मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद हो, बल्कि उस जमात के सरबराह ने खुद उस जमात के टिकट से इलेक्शन लड़ना जो है वो मुनासिब ना समझा हो, तो उस जमात को इस जो है वो लॉ के तहत जो है वो नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती और सुन्नी तहरीक की ऐसी ही सूरत हाल थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफी करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आज आइन की गलत तशरीह हुई है। वक्त बताएगा कि यह फैसला गलत है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। इस किस्म के फैसले का आना तो कभी शायद कानून की किताबों में नहीं सुना था। पहली बात तो यह है कि 13 जजेस के मुकाबले में 8 जज का फैसला, जो 13 मेंबर का बेंच था, उसमें 8 जजेस ने हमारे हक में फैसला कर दिया था। 2 मरतबा उन जजेस साहिबान ने यूनानिमसली एक्सप्लेनेशन दे करके ये कहा था कि यही उनका राइट है, अफर्म किया था। और इलेक्शन कमीशन के जो रिव्यू के साथ एप्लीकेशन आई थी, उन पर भी उन्होंने राय दे दी थी कि यही प्रिवेल करेगा और हुकूमत ने ये सीटें लेने के लिए जो कानून साजी भी की है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी और इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। लेकिन ये जो राइट्स हमसे ली गई है ये नाइंसाफी है, ये आइन की गलत इंटरप्रिटेशन आज हुआ है।
دریائے سوات میں سیاحوں کے ڈوبنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے حکم پر انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ رجوان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 10 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ناقص کارکردگی پر متعدد افسران کو معطل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی کو معطل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ کو بروقت پیشگی وارننگ نہ دینے پر معطل کیا گیا۔ اے ڈی سی ریلیف کو بھی پیشگی انتظامات نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے ضلعی انچارج کو بھی فوری معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے باعث کئی مقامات پر بجلی کا نظام شدید متاثر ہو گیا۔ حیدرآباد میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ لوئر دیر میں موسلادھار بارش کے باعث دریائے پنچگوڑا سمیت مختلف ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ لوئر دیر میں موسلادھار بارش کے باعث دریائے پنچگوڑا سمیت مختلف ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ تیمرگرہ خزانہ بائی پاس سے قریب 2 بچے اور 2 خواتین پھنس گئیں۔ جندول منڈا میں برساتی نالے میں ایک معمر شخص پھنس گیا۔ پھنسے تمام افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ حیدرآباد، ٹھٹا، سجاول، مٹیاری، سانگھر، ٹنڈو، محمد خان، تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو سفر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ پنجاب کے شہر سرگودھا، فیصل آباد، گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ ہب اور جوب میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔